السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 10 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کیا مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا؟ معروف مذہبی شخصیت مولانا طارق جمیل گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر تنقید کی زد میں ہیں اور اس کی وجہ ان کا ایک حالیہ انٹرویو ہے۔ کچھ روز قبل بول ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں، کس طرح ان لوگوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے کے ساتھ حکومت بنائی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختوں، چند ٹکوں پر تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر ان کا یہ کلپ وائرل ہونے کے بعد ان پر شدید تنقید جاری ہے اور کئی صارفین نے اسے بے بنیاد الزام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کا الزام عائد کرنا بہتان تراشی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نے بھی اپنے دلیل کے حق میں ایک آیت شیئر کی کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اسے پھیلانے سے قبل اس کی تصدیق کر لو۔ ٹویٹر پر حسن علی نامی ایک صارف کا کہنا تھا کہ یہ کسی عالم دین کے شایان شان نہیں کہ وہ ایک سیاسی بیانیے کو مذہبی رنگ دے کر بیان کرے۔ واضح ہے کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے اعلانیہ ان کی حمایت کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی رقت آمیز دعائیں بہت شہرت رکھتی ہیں جو انہوں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب یا دیگر دینی اہمیت رکھنے والے دنوں کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس میں کروائیں۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں شامل وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے مولانا طارق جمیل کے سیاسی خیالات کو غلط بیانی قرار دیتے ہوئے ان سے احتراماً وضاحت طلب کی ہے۔ جب بی بی سی نے مولانا طارق جمیل کا موقف جاننے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو ان کی جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ ان کے قریب ترین معاونین میں سے ایک مولانا احتشام اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ مولانا اس معاملے پر فی الحال کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ تبلیغی جماعت سے اخراج کی افواہیں۔ مولانا طارق جمیل کے حالیہ انٹرویو پر بڑے پیمانے پر جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں کئی باتیں دلچسپ اور توجہ طلب ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک صارف محمد ریاض لکھتے ہیں، پتہ نہیں مولانا کو کیا ہو گیا ہے، کیا مجبوری ہے ان کی، ساری قوم ان کی عزت کرتی تھی، ان کے بیانات کو سنتی تھی، خامخواہ انہوں نے خود کو متنازع بنا دیا ہے۔ وسیم اللہ خاموش نے اپنا تبصرہ ترک ڈرامے ارطغرل کے ایک مقبول کردار اور صوفی محی الدین ابن عربی کے تعلق سے کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کبھی دیکھا نہیں کہ العربی تغرل کے گھر خود حاضری دینے گیا ہو۔ یہ تبصرہ اس لیے زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے کہ عمران خان اس ڈرامے کو پسند کرتے ہیں اور ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں ہی اردو ڈبنگ کر کے اسے پاکستان ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا تھا۔ ایک اور صارف اکرام اللہ نسیم کا ٹویٹ بہت وائرل ہوا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا طارق جمیل کو تبلیغی جماعت کی شورا سے معزول کر دیا گیا ہے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو مولانا احتشام اللہ نے اس نوعیت کی افواہوں کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل تبلیغی جماعت کی مرکزی شورا کے رکن کبھی نہیں رہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں نکالا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ کبھی بھی رائے ونڈ کی شورا میں مولانا نہیں رہے۔ رہی بات ان کے بیان پر پابندی کی تو ابھی چند روز قبل میاں چنو میں ان کا بیان ہوا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رواں ماہ ایبٹ آباد مرکز میں بیان ہوا ہے، رائے ونڈ میں بھی ان کا آنا جانا ہے۔ پہلے مولانا کی مستقل ترتیب تھی، وہ کثرت سے جاتے تھے، اب جب ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل پر ہونے والی اس تنقید کو آپ کتنا درست یا غلط مانتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو تبصرے کے خانے میں اپنی رائے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہوگی۔ طالبان نے کیا اپنے ارکان کے لیے رعایتی فیسوں پر تعلیم دلوانے کا یونیورسٹی سے معاہدہ۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اپنی تنظیم تحریک طالبان سے وابستہ افراد کو جدید تعلیم دینے کا منصوبہ مشتہر کیا ہے، جس کے مطابق ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ تنظیم کے ارکان کو رعایتی فیسوں پر تعلیم دلوانے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔
افغان وزارت اطلاعات کے ادارے میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر نے افغان ذرائع ابلاغ میں ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کا پرائیویٹ یونیورسٹی مشل سے طالبان ارکان کو جدید تعلیم دینے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اشتہار میں مزید کہا گیا کہ معاہدے کے تحت امارت اسلامیہ کے مجاہدین کو مختلف شعبوں میں کم فیسوں پر تعلیم کے حصول کے مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ اشتہار کے مطابق معاہدے کے تحت خواہش مند طالبان ارکان کو ان کی دلچسپیوں کے مطابق انجینئرنگ، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، جرنلزم اور حقوق کے شعبوں میں تعلیم دی جائے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے مختلف شہروں میں شیعہ کمیونٹی نے محرم کے جلوس و مجالس منعقد کیے جن میں افغانستان کی موجودہ حکومت کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر شعبے کے صوبائی حکام بھی شریک ہوئے، خطابات کیے اور سیکیورٹی فراہم کی۔ ایک تیسری خبر میں افغان شخصیات سے رابطے کے لیے کام کرنے والے کمیشن نے اپنی حالیہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ کمیشن کی کوششوں سے عید الاضحیٰ کے بعد سے اب تک اشرف غنی حکومت کی سابقہ انتظامیہ کے 110 سول اور عسکری حکام اپنے وطن واپس آ چکے ہیں۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی بیرون ممالک سے رابطے میں ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملہ، 3 فلسطینی شہید، 69 زخمی۔ فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں منگل کو اسرائیلی فوج کے تازہ حملے میں 3 افراد مارے گئے جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنان میں فلسطینی مزاحمت کاروں کو نشانہ بنانے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ نابلس میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ تازہ ترین تشدد غزہ میں اسرائیل اور اسلامی جہاد کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے 2 دن بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں الاقصی شہداء بریگیڈ کے ایک سینئر فلسطینی کمانڈر ابراہیم النابلسی بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے مزید کہا کہ انہوں نے 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ الاقصی شہداء بریگیڈ نے اس کارروائی کے بعد ایک بیان میں کہا، اس حملے کا جواب کیے گئے جرم کے مطابق دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہفتے کو اسرائیلی وزیر دفاع نے بیرون ملک مقیم اسلامی جہاد کے عہدیداروں کو ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کا اشارہ دیا تھا جو ان کے بقول تہران، شام اور لبنان کے ریستورانوں اور ہوٹلوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ انہیں بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسرائیل کے ان بیانات کا جواب دیتے ہوئے لبنانی تحریک حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے منگل کو اسرائیل کو خبردار کیا کہ لبنان میں فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کوشش خطرناک ہوگی۔ عاشوراء کے موقع پر ایک ٹیلی ویژن خطاب میں حسن نصر اللہ نے کہا، کسی بھی شخص پر حملے کے خلاف جواب دیا جائے گا اور سزا کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں برطانوی وزیر خارجہ کا ایک ٹویٹ میں کہنا ہے کہ برطانیہ اسرائیل اور اس کے حق کے دفاع کے ساتھ کھڑا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم دہشت گرد گروپس کی شہریوں پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں جس سے دونوں جانب جانی نقصان ہوا ہے۔ ہم تشدد کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اپنی ایک ٹویٹ میں برطانوی وزیر خارجہ کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نسل پرست اور دہشت گرد ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے سے آپ قابض ہونے کے جرم میں شریک بن جاتے ہیں۔ پاکستانی وزیر دفاع نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ بلفور ڈکلیریشن کے اصل گناہ کے بعد سے 1 صدی گزر جانے کے باوجود فلسطین میں خون بہہ رہا ہے اور غیر انسانی سلوک کا کوئی خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کی میانمار واپسی، چین مدد کرے گا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے اپنے چینی ہم منصب وانگ وائی کے ساتھ 2 روز قبل ڈھاکہ میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ مت اکثریتی ملک میانمار میں ظلم و جبر سے بچنے کے لیے 10 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان وہاں سے جان بچا کر بنگلہ دیش آ گئے تھے۔ ان میں سے بیشتر روہنگیا سن 2017 میں آئے تھے اور بنگلہ دیش میں مختلف کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ AK عبد المومن نے بتایا کہ بنگلہ دیش سے میانمار واپس جانے والے ممکنہ روہنگیاؤں کی رہائش کے لیے چین نے میانمار کے رخائن صوبے میں تقریباً 3000 مکانات تعمیر کرائے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چین اپنے وطن واپس لوٹنے والے ان پناہ گزینوں کے لیے شروع میں کھانے پینے کے انتظامات بھی کرے گا۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے لیے چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ چین نے اس سے قبل نومبر 2017 میں میانمار کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا
जिसमें तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से वापस भेजने की बात कही गई थी। उसके बाद सन 2019 में भी पनाह गुज़ीनों को वापस भेजने की 2 मरतबा कोशिश की गई, ताहम ये कोशिशें नाकाम रही क्योंकि रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर वो म्यांमार वापस जाते हैं तो एक बार फिर तशद्दुद का शिकार होने का ख़तरा है, जिससे बचने के लिए वो वहाँ से भागे थे। रोहिंग्या मुसलमानों ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता बरस म्यांमार में फ़ौजी बगावत के बाद से ये खौफ और बढ़ गया है। नापसंदीदा ग्रुप्स खामोशी से छोड़िए। व्हाट्सएप के मालकाना हुकूक रखने वाली कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप सारिफिन के लिए प्राइवेसी के नए फीचर्स का ऐलान किया है। नए मुतारफ़ करवाए गए फीचर्स के तहत सारिफिन न सिर्फ खामोशी से यानी ग्रुप मेंबरान के इल्म में लाए बगैर ग्रुप छोड़ सकेंगे, बल्कि उन्हें ये इख्तियार भी हासिल होगा कि उनके ऑनलाइन स्टेटस को कौन देख सकता है और कौन नहीं। इसी तरह व्यू वंस फीचर के तहत कोई भी यूज़र ये तयन कर सकेगा कि उसके मैसेज का कोई स्क्रीनशॉट न ले। व्हाट्सएप के फीचर्स रवा माह में दस्तयाब होंगे और इन्हें बरतानिया में इसी माह शुरू होने वाली एक आलमी मुहिम में नुमाया किया जाएगा। वाज़ेह है कि व्हाट्सएप की मौजूदा सेटिंग्स के तहत जब ग्रुप का कोई मेंबर अपने आप किसी ग्रुप को छोड़ता है या ग्रुप एडमिन की जानिब से उसे निकाला जाता है तो इसका नोटिफिकेशन ग्रुप के तमाम मेंबरान तक पहुँच जाता है। किसी भी मेंबर के लिए किसी ग्रुप को छोड़ना या एडमिन की जानिब से निकाल दिया जाना बाज़ औक़ात शर्मिंदगी या ड्रामे का सबब बनता है और इस सब को देखने वालों में तमाम ग्रुप मेंबर मौजूद होते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप के ताज़ा अपडेट में यूज़र्स ग्रुप मेंबरान को मुतला किए बगैर ग्रुप से जा सकेंगे, बस सिर्फ ग्रुप एडमिन को इस बारे में पता चलेगा। इस अपडेट में सारिफिन को यह इख्तियार भी दिया जाएगा कि वो सिर्फ मखसूस अफराद को या किसी को भी इस बात की इजाज़त न दें कि वो जान पाएँ कि आप व्हाट्सएप पर कब फ़ाल या ऑनलाइन थे। सादा अल्फाज में लास्ट सीन को सबसे हाइड करने का ऑप्शन भी फराहम किया जा रहा है। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।